من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 تا 110 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یوم یجمع اللہ، جس دن اللہ جمع کرے گا، الرسل، رسولوں کو، فیقول، پھر کہے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، لوگ کہیں گے، رسول کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، انک انت، بے شک آپ، علام الغیوب، پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں. اذ قال اللہ، جس وقت اللہ نے فرمایا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر، تو یاد کر، نعمتی علیک، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تجھ پر کی، وعلی والدتک، اور جو میں نے تیرے والدین پر کی، اذ ایدتک، جس وقت میں نے تیری تائید کی، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، تکلم الناس، تو بات کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد، لڑکپن میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جس وقت میں نے تجھے تعلیم دی، کتاب کی، والحکمہ، اور دانائی کی، والتوراۃ، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جس وقت تم پیدا کرتے تھے، من الطین، اور جس وقت تم بناتے تھے مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا،
پھر تم اس میں پھونکتے تھے، فتکون طیرا بإذنی، تو وہ ہو جاتا پرندہ میرے حکم سے، وتبرئ الأکمہ، اور جس وقت تم مادرزاد اندھے کو بینا کرتے تھے، والابرص، اور برس والے کو تندرست کرتے تھے، بإذنی، میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جس وقت تم نکالتے تھے مردے کو، بإذنی، میرے حکم کے ساتھ، یعنی جس وقت تم زندہ کرتے تھے مردوں کو، بإذنی، میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جس وقت میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عنکا، تجھ سے، اذ جئتہم بالبینات، جس وقت کہ تو ان کے پاس لے کر آیا واضح نشانیاں، فقال الذین کفروا، پھر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان لوگوں میں سے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر کھلا جادو۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن میدان حشر میں تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت سے یہ فرمائیں گے کہ جس وقت میں نے تمہیں تمہاری قوموں کی طرف بھیجا، لوگوں کی طرف بھیجا، رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، نبوت دے کر، تم مجھے ذرا بتلاؤ تو صحیح، تمہاری قوموں نے، تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام لا علمی کا اظہار کر دیں گے، قالوا لا علم لنا، ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ جواب اللہ رب العزت کو دیں گے۔ تو کیا وجہ ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے تو چونکہ تبلیغ کی، انہیں دعوت دی، تو پھر کس طرح لا علمی کا اظہار کریں گے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ اللہ رب العزت کا خوف اس قدر ہوگا کہ وہ یہ جواب دیں گے ہمیں خوف کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے، کہ اے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، کچھ علم نہیں۔ اب اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت تو خوف کو اپنے نیک بندوں سے کل قیامت کے دن اٹھا لے گا، قیامت کا خوف، قیامت کا خوف، جہنم کا خوف، وحشت، اللہ رب العزت اس چیز کو ان سے اٹھا لے گا جو نیک لوگ ہوں گے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں ہے، تو پھر یہ کس طرح یوں جواب دیں گے؟ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور بڑے دن جو خوف کا ہے میدان حشر کا، اس دن ان کے قلوب سے اللہ رب العزت خوف کو اٹھا لیں گے۔ تو خوف کیسا ہوگا؟ تو اس کا جواب پھر یہ دیا کہ خوف جو یہاں پر ذکر ہوا وہ اصل میں اس اعتبار سے کہیں گے خوف تو نہیں ہوگا، لیکن وہ یوں کہیں گے یا اللہ تیرے لامحدود علم کے مقابلے میں، تیرے تفصیلی علم کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ علم نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ قوموں نے کیا جواب دیا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر
دنیا سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ایک ایک شخص نے جس نے بھی ایذا پہنچائی یا قبول کیا ان کی دعوت کو، تو اللہ تعالیٰ کے علم ایسا علم جو تفصیلی علم ہے، جو لامحدود علم ہے، وہ اس اعتبار سے فرمائیں گے کہ اے اللہ آپ کے تفصیلی علم کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے، اور آپ پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو یقیناً کچھ لوگ تو وہ تھے جو ان کے زمانے میں تھے، اور کچھ وہ تھے جو ان نبیوں کے چلے جانے کے بعد آئے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے زمانے میں جو جو لوگ ایمان لائے اس کا تو علم ہے، لیکن آپ کے بعد جتنے لوگ ایمان لائے اور وہ کیا کرتے رہے تو اس کا تفصیلی علم تو اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس تو نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا کرتے رہی، کس کس شخص نے کیا کیا جرائم کیے، کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا نافرمانیاں کی۔ تو اس اعتبار سے پھر نبی یہ فرمائیں گے کہ اے اللہ جو ہمارے زمانے میں تھے ان کے بارے میں تو ہمیں علم ہے، لیکن جو ہمارے چلے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کام کیے، کیا برائیاں کی، اے اللہ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اور یہ کہ نبی جو ہے وہ جس قبیلے کی طرف ہے، جس قوم کی طرف مبعوث ہوا، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے اس قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے، تو جو ان نبیوں کے سامنے رہنے والے لوگ ہیں ان کا تو علم ہے، لیکن جو دور دراز کے علاقے میں رہنے والے ہیں ان کا تو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے وہ کہیں گے اے اللہ آپ کے پاس تو تفصیلی علم ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا رہا ہے، تو ہمارا علم آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، تو آپ ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں کہ اے اللہ ہماری قومیں کیا کرتے رہیں، کیا کرتے رہیں۔ آگے میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم اذکر، جس وقت اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو فرمایا اذکر نعمتی علیکا، اے عیسیٰ تم میری ان نعمتوں کو تو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی، وعلی والدتک، اور جو میں نے تیری والدہ پر کی۔ کیا نعمت؟ اذ ایدتک بروح القدس، جس وقت میں نے تیری تائید، تیری مدد روح القدس کے ساتھ کی۔ قدس سے مراد پاک، روح سے مراد روح، تو اس سے مراد روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہ فرشتے سب سے بڑے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اللہ کے پیغامات لایا کرتے تھے، حضرت روح جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام۔ تو چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت قسم کے دشمن تھے اور تلاش کرتے تھے ایسے مواقع کہ انہیں ایسا کوئی موقع ملے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکے، آپ کو شہید کر سکے، تو ہر وقت وہ اس جو ہے کوشش میں سرگرداں رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تحفظ کے لیے کر دیا ان کے ساتھ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جہاں کہیں بھی خطرات منڈلاتے حضرت جبریل امین علیہ السلام وہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہوتے تھے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ کو شہید نہ کر ڈالے۔ تو جبریل امین علیہ السلام آپ کے محافظ تھے، آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی۔
तुकल्लिमु الناس, मौजज़ा क्या है? एक ये मौजज़ा कि अल्लाह का फ़रिश्ता आपके साथ हर वक्त मौजूद है, और दूसरा ये मौजज़ा कि आप लोगों से बात करते थे लड़कपन में, व कहला और उधेड़ उम्र में। महद कहते हैं बचपन को, गोद को कि माँ की गोद में जब बच्चा पैदाइश होती है तो माँ उस बच्चे को अपने गोद में खिलाती है। तो छोटा सा बच्चा जो बोल ना सके, जो पूरी तरह शऊर ना रखता हो, ऐसे बच्चे के लिए महद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क़ुव्वत गोयाई, फसीह और बलागत पर मुश्तमिल गुफ्तगू लड़कपन बचपन ही में अता फरमा दी। आप यूँ बात करते थे जिस तरह के जवान समझदार बाशऊर शख्स गुफ्तगू करता है। ये कहला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऐसे शख्स के लिए कि जिसकी उम्र 30 से 40 साल हो। अगर कोई शख्स बीमार ना हो इस ज़माने में, 30 से 40 साल के ज़माने में अगर कोई शख्स बीमार ना हो, अपनी उम्र के 30 से 40 साल अगर कोई शख्स बीमार ना हो इस दौरानिए में, तो वो अपनी जवानी के उरूज पर होता है, कुव्वत के एतबार से, ताकत के एतबार से उरूज पर होता है। अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी वो कमज़ोर हो जाए, तो 40 साल की उम्र के बाद फिर बाल सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आज़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। बुढ़ापे के आसार की इब्तदा 40 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। तो उम्र का वो हिस्सा जो 30 से 40 साल का है, इस दरमियानी हिस्से में ये 10 साल जो हैं 30 से लेकर 40 साल तक, तो इस दरमियानी ज़माने के लिए कहला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है लड़कपन में और उधेड़ उम्र में, कहला इसके लिए उधेड़ उम्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि उधेड़ उम्र में लोगों से गुफ्तगू करते थे और ऐसी फसीह और बलीग गुफ्तगू फरमाई कि लोग दंग रह गए, हैरान रह गए। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मौज़ा अता फरमाया। बचपन में छोटे से बच्चे हैं और गुफ्तगू फरमा रहे ऐसी जिस तरह के जवान बात किया करते हैं, बाशऊर बात किया करते हैं, समझदार बात किया करते हैं, उनसे भी बढ़कर आपने फसीह और बलीग गुफ्तगू अपनी कौम से फरमाई। और क्या फरमाई? वइज़ अल्लमतुकल किताबा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुझे तालीम दी। गुफ्तगू का ज़िक्र जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, जब कौम ने आप पर एतराज़ात की, आपकी वालिदा पर, कि बच्चा कहाँ से लेकर आ गई, तो तेरा बाप तो ऐसा ना था। तो इस तरह की जब गुफ्तगू उन्होंने करना शुरू की तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया। फ़अशारत इलै क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या। हज़रत मरियम ने इशारा किया कि इससे पूछ लो, तो कौम कहने लगी हम इससे किस तरह पूछें, ये तो एक बच्चा है, ये हमसे किस तरह बातें करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने उसी वक़्त क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे मेरे रब ने किताब अता फ़रमाई है और मेरे रब ने मुझे नबूवत अता फ़रमाई है, मुझे नमाज का हुक्म दिया है, ज़कात का हुक्म दिया है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है कि मैं उनकी नाफरमानी ना करूं, अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा रहकर बनकर ज़िंदगी गुजारूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक लंबी गुफ्तगू उनसे करना शुरू की, तकरीर करना शुरू की और कौम दंग रह गई और सुनती रह गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने आपको लड़कपन में उधेड़ उम्र में क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई कि आप लोगों से गुफ्तगू करते थे। वइज़ अल्लमतुकल किताबा, और जिस वक़्त मैंने तुझे तालीम दी किताब की, वल हिक्मा, और दानाई की। तो किताब से मुराद कौन सी किताब है? किताब से मुराद एक तफसीर ये है, गुज़िश्ता
پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، یہ کتابیں مراد ہے، قرآن مجید مراد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد دانائی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کتاب سے مراد ہے لکھنا پڑھنا، کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان سب کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا، یعنی وہ جانتے تھے لکھنا بھی پڑھنا بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو ہو سکتا ہے قوم یہ کہتی یہ تو اپنی طرف سے کوئی کتاب لے کر آ گیا لکھ کر، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر اور نبوت کے زمانے میں نہ آپ لکھنا جانتے تھے پڑھنا جانتے تھے، جس وقت آپ نے جو ہے دعوی نبوت فرمایا، اللہ رب العزت نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مقام پر اپنا نام لکھا، تھوڑی بہت تحریر آپ کے نام سے لکھی ہوئی کے آثار ملتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی طرح لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا یا پڑھا یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے معجزے کے طور پر عطا فرمایا، معجزات کے طور پر عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا پڑھنا نہ جاننا یہ ایک کمال ہے، کہ لکھنا پڑھنا نہ جاننا اور پھر لکھنے پڑھے لکھوں کی طرح گفتگو کرنا، پڑھے لکھوں سے بھی بڑھ کر گفتگو کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے وہ لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے گزشتہ کتابوں کی بھی تعلیم دی، لکھنا پڑھنا بھی سکھایا اور قرآن کریم کی بھی تعلیم دی۔ کیا مطلب؟ اب قرآن مجید تو بعد میں نازل ہو رہا ہے، لیکن جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے قرآن مجید کو سمجھیں گے، قرآن مجید کی تعلیم آپ کو، قرآن مجید کی تعلیم کا علم آپ کو مکمل طور پر ہوگا، اور پھر آپ جو ہے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگوں کو گمراہی سے نکالیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اسی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث کے مطابق تعلیم دیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے۔ 40 سال اس دھرتی پر زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے اور اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے جس طرح دیگر کتابوں کی تعلیم دی، اسی طرح قرآن کریم کی تعلیم کا بھی علم آپ کے پاس موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے آپ کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، حکمت سے مراد دانائی ہے، اور فرمایا والتوراۃ والانجیل، تورات کی بھی تعلیم دی، انجیل کی بھی تعلیم دی، اور پھر ایک معجزہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مٹی کا ایک پرندہ بناتے اور پھر اس میں پھونکتے، فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي فیہا فتکون طیرا بإذنی، تم اس میں پھونک مارتے مٹی کا پرندہ بنا کر تو وہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آتا، یعنی پرندہ بن کر جاندار بن کر وہ اڑنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ پرندہ کون سا تھا اس کے بارے میں آتا ہے یہ جو چمگادڑ ہے یہ پرندہ تھا۔ تو اس طرح کے تفسیر میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ مفسرین فرماتے چمگادڑ کی مانند وہ پرندہ تھا کہ آپ اس کی شکل بناتے مٹی کے ذریعے اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے آپ اس میں پھونک مارتے تو آپ کے پھونک مارنے سے وہ جاندار بن جاتا اور اڑنا شروع ہو جاتا۔ پھر میرے رب نے ایک اور معجزہ عطا فرمایا وَتُبْرِهُ الْأَكْمَحَ، آپ مادر ذات نابینا کو بینا کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میں 50,000 لوگوں کو بینا کیا اللہ کے حکم سے، یعنی ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، ایک دن میں 50,000 ایسے لوگ جو آنکھوں سے اندھے تھے، یعنی پیدائشی اندھے تھے، ایک تو بعد میں اندھے ہو گئے، نہیں پیدائشی طور پر اندھے تھے۔ اگر بعد میں کوئی نابینا ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا ہو کر جس کی پیدائش ہو، پیدائشی طور پر اندھا ہو، تو دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بچوں کو جو پیدائشی اندھے ہوتے ان کو بینا کر دیتے اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھیں گے اس آیت کریمہ میں جگہ جگہ میرا رب نے یہ فرمایا طیرا بإذنی،
तुबरिहुल अकमह वल अबरस बिइذनी तुखरिजुल मौता बिइذनी। अब जगह जगह इذनी बिइذनी बिइذनी क्या मतलब? अल्लाह अपनी तरफ निस्बत कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो परिंदों को ज़िंदा कर कर उड़ा रहे हैं, या मादरजाद नबीना को बीना कर रहे हैं, या बरस वाले मरज़ को तंदुरुस्त कर रहे हैं, या मुर्दे को ज़िंदा कर रहे हैं, ये खुद से उनमें कोई ये सलाहियत ना थी, बल्कि अल्लाह ने आपको बतौर मुआजिज़ा के ये अता फरमाया। अल्लाह के हुक्म से ये होता था, लेकिन आपकी वसातत से होता अल्लाह के हुक्म से ही था, खुद से वो कुछ नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने उनको मुआजिज़ा अता फरमाया। कोई शख्स ये कहना शुरू ना कर दे जैसा कि अहले नसारा ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, किसी ने कहा खुदा का बेटा है, तो तरह तरह की बातें करना शुरू की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह बिइज़नी फरमाया, मेरे हुक्म से फरमाया। वल अबरसा, बरस वाले मरज़ को भी तंदुरुस्त फरमाते। बरस किसे कहते हैं? बरस जो है ये कोढ़ के मरज़ है, कोढ़ का मरज़ है। ये ऐसा होता है कि खून में ऐसी ख़राबी पैदा हो जाती है कि जिससे इंसान का बदन गलना शुरू हो जाता है, आज़ा कट कट कर गिरना शुरू हो जाते हैं, टूट टूट कर गिरना शुरू हो जाता है। जिस तरह कोई चीज़ पिघलती है कि शापर को आप आग लगाएं तो पिघल कर टूट टूट कर गिरता है, प्लास्टिक को आप आग लगाएं और पिघल कर टूट टूट कर गिरता है। इस तरह बदन गलता है, सड़ता है और उसके आज़ाद टूट टूट कर गिरते हैं, तो इसको कोढ़ का मरज़ कहते हैं। तो खून में ख़राबी पैदा होने की बिना पर ऐसा होता है, तो ये बरस का मरज़ है। तो ये मरज़ ऐसा है कि जिसको लग जाता तो ये दूसरों को भी ये मरज़ लग जाता, जो उसके साथ उठता बैठता वो भी इस मरज़ में मुब्तला हो जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो किसी बरस वाले मरीज़ को तो उससे इस तरह भागो जिस तरह का शेर से भागा जाता है। शेर से खौफ की वजह से, अगर खौफ शेर नज़र आ जाए, तुम्हारे अंदर शेर आ जाए तुम्हारे दरमियान, तो तुम उसे देखकर भागोगे कि ये खा ना जाए, निगल ना जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह शेर से डर कर भागा जाता है, इस तरह बरस के मरीज़ से तुम दूर भागो। तो ये मरज़ बहुत ख़तरनाक किस्म का है, दिलों को हिला देने वाला है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ऐसे मरीज़ को भी तंदुरुस्त फरमा देते, बरस वाले मरज़ को, और फिर मुर्दे को ज़िंदा फरमाते अल्लाह के हुक्म से। एक आज़र नामी शख्स था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त था, उसका इंतकाल हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पर गए और जाकर फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। आज़र नामी शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त जो है फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, कब्र फटी और वो कब्र से बाहर निकला और ज़िंदा होकर चलना फिरना शुरू कर दिया। एक औरत थी, उसका एक ही बेटा था और कोई औलाद न थी, और वो बेटा फौत हो गया। वो गमज़दा, उसे गमगीन देखा, परेशान देखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बेटे की कब्र पर गए और उसे कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। कब्र फटी और उस बूढ़ी औरत का बेटा कब्र से बाहर ज़िंदा निकला, ज़िंदा होकर गुफ्तगू करने लग गया। एक बच्ची थी, एक शख्स की बच्ची थी, बड़ा प्यार था उस बेटी से। तो क्या हुआ, बेटी का इंतकाल हो गया, तो वो शख्स जो है इंतहाई परेशान हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म में आया, आपने कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो अल्लाह के हुक्म से वो बच्ची, वो औरत जो है ज़िंदा होकर चलना फिरना उसने शुरू कर दिया। तो सैकड़ों वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो वो मुर्दा ज़िंदा होकर चलना फिरना शुरू हो जाता और जिंदों की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे, ये सब कुछ क्या था, अल्लाह के हुक्म से था। वइज़ कफ़फ़्तु बनी इसराईल अन्का, और जिस वक़्त मैंने रोका बनी इसराइल को तुझ से, यानी अहले यहूद
یہ سب کے سب بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل کے یہ آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو بنی اسرائیل آئے، یہودی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے، آپ کو جو ہے شہید کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور زندہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح آپ کی مدد فرمائی کہ یہودی دیکھتے ہی رہ گئے اور انہوں نے آپ کے متبادل کسی دوسرے شخص کو سولی پر لٹکا دیا، اور کچھ اس یقین کر لیا کچھ نے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، کچھ کا یہ یقین ہوا نہیں سولی پر نہیں لٹکایا، وہ تو کسی اور کو لٹکایا گیا۔ تو بہرحال طرح طرح کے ان کے نظریات ہیں، بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اذ جئتہم بالبینات، جس وقت کہ آپ کے پاس یہ لوگ، آپ ان لوگوں کے پاس واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آئے، اور پھر آپ کے نشانیوں کو دیکھ کر قوم جو ہے وہ منکر ہوئی، نہ مانی، بجائے کہ ایمان لاتی۔ وہ لوگ کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ تو جادو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اہل یہود نے جادو کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ دعوتیں دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ قوم سے جب برداشت نہ ہوا تو آپ کو سولی پر لٹکانے کے ارادے ان کے پختہ ہو گئے اور سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، تو پھر میرے رب نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، یہ اللہ رب العزت کے آپ پر احسان تھے، آپ کی قوم پر انعامات تھے، لیکن قوم نے انعامات کی قدردانی کرنے کے بجائے ناقدری کی، اور جب ناقدری کی تو پھر اللہ رب العزت نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے۔